السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دی میمن مرچنٹ ایسوسی ایشن پربھنی کے زیر انصرام معید المسلمین ہائی اسکول عثمانیہ کالونی پربھنی، میں عظمت خان سرفراز خان، جماعت ہفتم، مضمون جغرافیہ، سبق نمبر 2، سورج، چاند اور زمین، اس سبق کے ساتھ عزیز طلبہ آپ کے درمیان حاضر ہوں۔ اس سبق میں ہم سب سے پہلے دیکھیں گے چاند کی گردشیں۔ چاند اپنے محور پر گردش کرتے ہوئے زمین کے اطراف بھی گردش کرتا ہے، یعنی زمین کی طرح چاند کی بھی دو گردشیں ہیں، محوری گردش اور مداری گردش۔ چاند کی محوری گردش زمین کے محوری گردش کے مقابلے میں کافی سست ہے۔ چاند کو اپنے محور پر گردش کرنے میں تقریباً 27.5 دن لگتے ہیں۔ تقریباً اتنی ہی مدت میں وہ زمین کے اطراف بھی ایک گردش مکمل کرتا ہے۔ اب چونکہ چاند کی محوری گردش اور مداری گردش یکساں ہونے کی وجہ سے ہمیں زمین سے چاند کا صرف مخصوص حصہ ہی نظر آتا ہے، اس کی پیچھے والی سائیڈ ہمیں نظر نہیں آتی، باقی جو حصہ ہے وہ زمین سے کبھی بھی نظر نہیں آتا۔ جب چاند زمین کے گرد گردش کر رہا ہوتا ہے اس وقت زمین سورج کے گرد بھی گردش کر رہی ہوتی ہے۔ اس وجہ سے تقریباً 27.5 دن میں زمین اپنے مدار پر آگے بڑھ جاتی ہے، اور ظاہر ہے چاند کو یہ اتنا فاصلہ طے کرنے کے لیے کچھ اور وقت درکار ہوتا ہے۔ اس طرح سے چاند کی ایک گردش کی مدت تقریباً 29.5 دنوں میں پوری ہوتی ہے۔ اب چونکہ زمین کے اطراف چاند جس راستے سے گردش کرتا ہے اس کا جو مداری راستہ ہے اس کا بیضوی شکل کا ہے، کبھی کبھی چاند اور زمین کے درمیان کا فاصلہ بڑھ جاتا ہے اور کبھی کبھی کم ہو جاتا ہے۔ جب زمین اور چاند کے درمیان کا فاصلہ کم ہو جاتا ہے اس کو قرب قمری کہتے ہیں، اور گردش کرتے کرتے جب چاند زمین سے زیادہ دور ہوتا ہے اس حالت کو اوج قمری یا بعد قمری کہتے ہیں۔ اب چاند کی گردش کے جو اثرات ہیں، اشکال قمر اور وقت کا شمار کرنا۔ زمین کے گرد چاند اپنی ایک گردش تقریباً 29.5 دنوں میں مکمل کرتا ہے۔ زمین سے دیکھنے پر ہمیں سورج کی جانب والا روشن حصہ نظر آتا ہے۔ جس رات کو زمین کی جانب والا چاند کا مکمل حصہ نظر آتا ہے ہمیں اس رات کو پورنیما یا 14ویں کی رات کہتے ہیں۔ اس رات چاند کی بہت زیادہ روشنی ہوتی ہے، اور اس روز چاند دائرے کی شکل میں ہوتا ہے۔ اس کے بعد چاند کی روشن حصے میں روزانہ کمی واقع ہوتی جاتی ہے، اور ایک وقت ایسا بھی آتا ہے، ایک رات ایسی آتی ہے اس میں جو ہے تو چاند کا روشن حصہ ہمیں نظر ہی نہیں آتا۔ اس رات کو اماوس کہتے ہیں۔ اماوس کو تارے ستارے آسمان میں بہت زیادہ جھلملاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ چاند کے روشن حصے میں ہونے والی بڑھوتری اور کمی کو اشکال قمر کہتے ہیں۔ اماوس سے لے کر پورنیما تک چاند کے روشن حصے میں مسلسل بڑھتا جاتا ہے، اس عرصے کو عرصہ متزاید النور کہتے ہیں۔ اور پورنیما سے لے کر اماوس تک جب چاند نظر نہیں آتا چاند کے روشن حصے میں کمی واقع ہوتی جاتی ہے، اس عرصے کو عرصہ متناقص النور کہتے ہیں۔ یہ دونوں عرصے 15 دنوں کے ہوتے ہیں، ان کو جو ہے تو پندرواڑا بھی کہتے ہیں۔ چونکہ یہ دونوں عرصے 15 دنوں کے لیے ہوتے ہیں اس لیے انہیں پندرواڑا بھی کہتے ہیں۔ پندرواڑے کے ہر دن کو قمری دن کہتے ہیں۔ 2 پندرواڑے ملا کر ایک مہینہ بنتا ہے اور اس مہینے کو قمری مہینہ کہتے ہیں۔ قمری مہینے کی اہمیت عزیز طلبہ ہمارے نزدیک بہت ہے۔
اس طرح زمین کے گرد چاند کی گردش کرنے کی وجہ سے ہمیں وقت کا شمار کرنے کے لیے مہینے جیسی وقت کی اکائی حاصل ہوتی ہے۔ اب اس کے بعد ہے گہن۔ سورج کی بنسبت چاند اور زمین کے مقام ہمیشہ بدلتے رہتے ہیں، اس نتیجے میں گہن وقوع پذیر ہوتے ہیں۔ پہلی تاریخ کو چاند زمین کے ساتھ زاویہ قائمہ بناتا ہے، جبکہ اماوس کے دن 0 درجے کا زاویہ بنتا ہے ان کے درمیان، اور پورنیما کے دن ان کے درمیان 180 درجے کا زاویہ بنتا ہے۔ لیکن ہر اماوس اور پورنیما کو چاند گہن اور سورج گہن نہیں ہوگا، ان تینوں کا ایک خط مستقیم میں آنے سے ہی گہن وقوع پذیر ہوتا ہے۔ سورج گہن، سورج اور زمین کے درمیان جب چاند آ جاتا ہے تو چاند کا سایہ زمین پر پڑتا ہے۔ یہ سایہ 2 قسم کا ہوتا ہے۔ زمین کے جس حصے میں گہرا تاریک سایہ نظر آتا ہے وہاں سے سورج مکمل طور پر ڈھکا ہوا نظر آتا ہے، اس حالت کو مکمل سورج گہن کہتے ہیں۔ زمین کے جس حصے پہ مدھم سایہ نظر آتا ہے اور کچھ حصہ سورج کا نظر آتا ہے اسے جزوی سورج گہن کہتے ہیں۔ بعض مرتبہ چاند زمین سے بہت زیادہ دوری پر ہوتا ہے، یعنی وہ اوج قمری کی حالت میں ہوتا ہے۔ ایسی حالت میں چاند کا گہرا تاریک سایہ زمین پر پہنچنے نہیں پاتا، تب زمین کے ایک چھوٹے حصے سے سورج کا صرف ایک روشن کنارہ ہی نظر آتا ہے۔ ایسے سورج گہن کو کنگن نما سورج گہن کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے چاند گہن۔ جب سورج، زمین اور چاند ایک خط مستقیم میں آ جاتے ہیں، اب اس حالت میں زمین درمیان میں ہے۔ سورج سے پڑنے والی شعاعیں جب زمین پر پڑتی ہے اور زمین کی وجہ سے چاند مکمل طور پر ڈھک جاتا ہے، ایسی حالت کو مکمل چاند گہن کہتے ہیں۔ اور جب چاند کا کچھ حصہ گہرے تاریک سائے میں رہتا ہے اور کچھ حصہ روشنی میں رہتا ہے سورج کے، ایسی حالت کو جزوی چاند گہن کہتے ہیں۔ یاد رکھیں، سورج گہن اور چاند گہن صرف فل کی حالتیں ہیں، اس کا بدشگونی اور نیک شگونی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ صرف سورج، زمین اور چاند کے ایک مخصوص حالت میں آ جانے کا نتیجہ ہے۔ عزیز طلبہ، یہ تھا سورج گہن اور چاند گہن۔ ہر اماوس اور ہر پونم کو گہن وقوع پذیر نہیں ہوگے۔ گہن وقوع پذیر ہونے کے لیے تینوں کا ایک ہی خط مستقیم میں آنا شرط ہے۔ پونم کے دن چاند گہن ہوگا، لیکن اس پونم کو ہوگا جب تینوں ایک لائن میں ہوگے، ایک خط مستقیم میں ہوگے۔ اماوس کے دن سورج گہن ہوگا، لیکن اس اماوس کو سورج گہن ہوگا جب سورج، چاند اور زمین ایک ہی خط مستقیم میں آ جاتے ہیں۔ عزیز طلبہ، یاد رکھنے کے نکات کچھ اس طرح سے ہیں کہ زمین ہی کی طرح چاند کی بھی 2 گردشیں ہوتی ہے، ایک محوری گردش اور دوسرا مداری گردش۔ چاند کو اپنے گرد گردش کرنے میں 27.5 دن کی مدت درکار ہوتی ہے۔ جب چاند زمین سے زیادہ قریب ہوتا ہے تب اس حالت کو قرب قمری، اور جب چاند زمین سے زیادہ دوری پر ہوتا ہے تب اس حالت کو اوج قمری یا بود قمری کہتے ہیں۔ اس کے بعد اور یاد رکھنے کے نکات ہیں، چاند کے روشن حصے میں روز بروز ہونے والی تبدیلیوں کے سبب چاند کی بننے والی شکلوں کو اشکال قمر کہتے ہیں۔ اماوس سے پورنیما تک چاند کا روشن حصہ بڑھتا ہے، اس عرصے کو عرصہ متزاید النور
کہتے ہیں۔ پورنیما سے اماوس تک ہمیں چاند نظر آنے والا چاند کا روشن حصہ کم ہوتا جاتا ہے۔ اس عرصے کو عرصہ متناقص النور کہتے ہیں۔ جس پورنیما اور اماوس کو سورج، زمین اور چاند ایک ہی خط مستقیم میں آ جاتے ہیں تب گہن وقوع پذیر ہوتا ہے۔ سورج گہن کے وقت سورج، زمین اور چاند ایک خط مستقیم میں آ جاتے ہیں اور سورج گہن اماوس کے دن ہوتا ہے۔ چاند گہن کے وقت سورج، زمین اور چاند ایک خط مستقیم میں آ جاتے ہیں، اس کو چاند گہن کہتے ہیں۔ چاند گہن پورنیما کے دن ہوتا ہے۔ عزیز طلبہ، یہ تھا جغرافیہ کا دوسرا سبق۔ اگلے سیشن میں آپ کو اس تعلق سے